السلام علیکم۔ اسلام کے پہلے خطیب کے ساتھ کفار مکہ کی بدسلوکی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ کی رسالت اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا تھا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندھا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانور نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے، جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھول کی سیج اور بستر کے خواب پر بھی نہ حاصل نہ ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آئے، اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم، کھانا نہیں چکوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ ابن کثیر سیرت النبی شبلی قرابت کی راہیں، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 24 اور 27۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم جلیل القدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔